پورے علاقے اور خطے کے لیے بہت ہی علمی کام کرنے والے عظیم فقیہ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے فرزند فاضل نوجوان حضرت مولانا عمر عابدین قاسمی مدنی تشریف رکھتے ہیں، جو کئی زبانوں پر مہارت رکھتے ہیں اور دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ آپ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے نائب ناظم ہیں، آل انڈیا ملی کونسل کے آپ جنرل سیکریٹری، تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ایم ایس جو اسکول وہاں چلتا ہے، تقریباً 50-60 اسکول ہیں وہاں، اس کے ذمہ دار ہیں اور وہاں کے نظام تعلیم کو خود دیکھتے ہیں اور ان کے نصاب کے مرتب ہیں۔ دارالعلوم سبیل الفلاح کے آپ ناظم ہیں، وہ اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ شہنشین پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور بطور خاص امام قاسم نانوتوی کے نسبی اور علمی و فکری وارث حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم، علاقے کے ممتاز اہل علم جناب مولانا حفظ الرحمان صاحب، اسی طرح آج کے اس پروگرام کے خاکہ ساز مولانا غفران ساجد قاسمی، مفتی احمد اللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد قیصر قاسمی صاحب، حضرت مولانا مفتی ابو بکر قاسمی صاحب اور دیگر معززین، آج کا دن ہم سب کے لیے نہایت شکر اور کسی درجے میں فخر کا دن ہے۔ وہ آفتاب جس کی کرنوں نے پوری دنیا کو دین عطا کیا، دین کی روشنی اور رہنمائی عطا کی، اسی آفتاب کی ایک کرن حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دیوبند کی سرزمین سے بہار کی سرزمین کی طرف تشریف لائے۔ بات علماء کے اعتراف، اپنے بزرگوں اور محسنوں کے اکرام کی چل رہی ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں یونیورسٹیز اور ادارے قائم کیے، چاہے زیتونہ کا مدرسہ ہو، جامعہ ازہر ہو، جامعہ نظامیہ ہو، فاطمیہ ہو۔ اسلامی تاریخ کی اتنی بڑی بڑی درسگاہیں ہیں جنہوں نے اپنے دور میں وہ رجال کار پیدا کیے جن سے دین کی مشعل ہمیشہ روشن رہی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں دیوبند والوں نے جتنا اپنے محسن اور کرم فرما کا اعتراف اور اکرام کیا اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا، وہ شاید دنیا کی کسی درسگاہ اور دانشگاہ کے بانی کو نصیب نہ ہوا۔ یہ جو بار بار آپ کے کانوں تک ایک لفظ پہنچتا ہے، قاسمی قاسمی قاسمی، آخر یہ کیا ہے؟ نہ ہم امام محمد قاسم نانوتوی کے خاندان اور خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہر گوشہ اور گلی اور ہر چپے میں آپ کو کوئی قاسمی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، جو اپنی نسبت اپنے محسن اور کرم فرما امام محمد قاسم نانوتوی سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں وہ والہانہ تعلق ہے اور عشق و محبت ہے
جو اس خانوادے کا احسان رہا اس امت پر اور بر صغیر کے مسلمانوں پر۔ تو یہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو قاسمی نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں خاندان امام قاسم نانوتوی سے کوئی نسبی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ علم کا تعلق ہے، وہاں سے اکتساب کیا، بس اسی نسبت پر زندگی بھر کے لیے اپنے نام کے ساتھ آبا و اجداد کے نام کے بجائے دارالعلوم کی نسبت یا امام قاسم نانوتوی کی نسبت لگا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اعتراف دنیا میں کسی درسگاہ اور دانشگاہ کے بانی کو نہ نصیب ہوا ہوگا۔ دوسری بات، بہار کی یہ سرزمین بہت حوالوں سے اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو اس سرزمین سے ایسے علماء، صوفیہ، ادبا پیدا ہوئے، قلمکار پیدا ہوئے، جنہوں نے پورے ایک جہاں کو اپنی محبت کا اسیر بنایا۔ اگر آپ ماضی کی طرف چلیں تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں باضابطہ بہار کی اس سرزمین پر فتوحات کا سلسلہ ایک بہت معروف بزرگ تھے، اس سرزمین سے آئے تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا الذی بارکنا حولا، اور جو سرزمین آج خون کی ہولی دیکھ رہی ہے۔ فلسطین کے الخلیل سے تعلق تھا امام محمد تاج فقیہ کا، وہ وہاں سے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے حکم دیا کہ جا کر اس علاقے کو فتح کرو، اور منیر کے علاقے کو سب سے پہلے انہوں نے فتح کیا، اور انہی کے خانوادے میں انہی کے پڑپوتے تھے خواجہ شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بزم تصوف کی وہ شمع روشن کی کہ جس سے پورا ہندوستان سیراب ہوا اور اس کی روشنی سے روشن ہوا۔ اسی سرزمین پر منیر کے علاقے میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے، اور ان کی بزرگی کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان سے استفادہ کیا۔ ان کا نام تھا حضرت شیخ خضر پارہ رحمت اللہ علیہ۔ صوفیہ کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ پھر جب جہان علم و ادب کی بات کی جائے تو اس میدان میں بھی اس سرزمین سے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کا اعتراف پوری دنیا نے کیا۔ مثال کے طور پر علماء میں ایک بڑا نام آتا ہے جن کا ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی اعتراف کیا گیا، ملا بڈھن حقانی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ ملتان کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ طاہر ملتانی، وہ ملتان سے صرف مولانا محمد بڈھن حقانی سے استفادے کے لیے آئے تھے، اور اس دور کے کئی علمی معرکوں میں ان کو حکم بنایا گیا تھا، بڑے پائے کے عالم تھے۔ اسی طریقے سے مغلوں کی تاریخ دیکھیے کہ شاہ جہاں کو اورنگزیب کے لیے ایک بہت ہی قابل اور فاضل اتالیق کی ضرورت تھی۔ جب تلاش کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ تلاش پہنچی ملا موہن بہاری کے نام، اور انہیں منتخب کیا اورنگزیب کے اتالیق کی حیثیت سے، اور خود اورنگزیب کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام تھا زیب النساء۔ یہ علم و ادب، شعر و شاعری اور خطاطی میں اپنا خاص مقام رکھتی تھی، بڑی صاحب فضل خاتون تھی۔ ان کے لیے اورنگزیب نے جب اتالیق تلاش کیا تو وہ اتالیق ملا ابو الحسن بہاری نکلے، ان کو منتخب کیا گیا۔ اس طریقے سے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہزادوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اسی سرزمین سے افراد کو منتخب کر کر کے وہاں پہنچایا گیا۔ مغلوں کے دور کا ایک بہت نمایاں نام ہے ملا محب اللہ بہاری، جن کی کتاب سلم العلوم پڑھائی جاتی ہے، مسلم الثبوت پڑھائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ کتاب اپنے فن میں ایک شہبارے کی حیثیت سے دیکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔
آپ آئیے فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری اورنگزیب نے اسے مرتب کروایا تھا، اور اس کے لیے پورے ہندوستان سے نہایت چیدہ اور چنندہ اصحاب افتاء اور فقہا کو منتخب کیا گیا تھا۔ بہار سے چار علماء اس میں شریک تھے، اس کے مرتبین میں یہ فضل تھا۔ پھر اس کے بعد کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو کافی تفصیل میں نہیں لینا چاہوں گا، صرف چند تحریکوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک تصویر کھینچنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی متحدہ مسلمانوں کی تنظیم تھی وہ جمعیت العلماء تھی۔ جمعیت کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کسی خاص مسلک کی نمائندہ تنظیم نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم تھی۔ اس میں اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے۔ اس کے جو اصل خاکہ ساز ہیں وہ اصل میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پیشکش کی تھی کہ پورے ہندوستان کی سطح پر یہ تنظیم بنائی جائے۔ علماء کو اختلاف رہا، تردد رہا، تو اس کا نقش اول انہوں نے جمعیت العلماء بہار کی شکل میں تیار کیا، اور یہی نقش اول اگلی جمعیت کے لیے گویا رہنما بنی۔ اسی طریقے سے اس ملک میں جو فکر امارت ہے کہ مسلمانوں کو ایسے ملکوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامک ایڈمنسٹریشن نہ ہو، انہیں ایک امیر کے تحت جینا چاہیے۔ اس فکر امارت کے بانی امام محمد حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آج پورے ملک میں جو آپ علاقائی اور ریاستی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، عمارت شریعہ بہار ہے، آسام ہے، کرناٹکا ہے، تلنگانہ و آندھرا ہے، یہ سب دراصل فیض ہے اسی فکر امارت کا جسے پیش کیا تھا حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج اس ملک میں مسلمانوں کے آئلی مسائل کو حل کرنے کے لیے فکر دارالقضا کی بنیاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کے چپے چپے میں دارالقضا قائم کیا، تاکہ مسلمان اپنے خاندانی نزاعات اور اختلافات کے لیے عدالتوں کے دروازے پر دستک دینے کے بجائے اور کوچ کٹہری کرنے کے بجائے وہ اسلامی نظام قضا کے تحت اپنے مسئلوں کو حل کرائیں۔ یہ فکر امارت شریعہ نے اور حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد نے دی، اور اس کا پورا خاکہ اور نظام بنا کے دیا۔ اور صرف یہی نہیں کیا، بلکہ آج یورپ و افریقہ اور امریکہ سے علماء یہاں تربیت کے لیے آتے ہیں کہ اس فکر امارت کو دیکھ کر اپنے علاقے میں نظام قضا اور امارت کا نظام قائم کیا جائے۔ پوری دنیا پر آپ کا احسان ہے۔ آگے بڑھیے۔ اسی طرح اس ملک کی ایک نمایاں تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جو تحفظ شریعت کا سب سے معتبر کارواں ہے، سب سے باوقار اور باعتبار کارواں ہے۔ حضرت مولانا سفیان صاحب اس کے نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اس فکر کی جو بنیاد رکھی گئی تھی حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے ذریعے، اور پھر اس کے جو صدور رہے اس میں بہار سے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، اور آپ کے موجودہ صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، جنرل سیکریٹری حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا نظام الدین صاحب، ان بزرگوں نے اس تحریک کو اپنے خون جگر سے سینچا، اور پورے ملک میں جو آج اسے وقار و اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو محنت و جد و جہد ہے وہ ان بزرگوں کے سر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علمی اور تحقیقی میدان میں اگر آپ دیکھیں، دارالمصنفین جو ہندوستان کے علم و تحقیق کی پیشانی کا گویا ماتھے کا ٹیکا ہو، اس نے اسلامی تاریخ اور سیرت نبوی کے حوالے سے جو کارنامے انجام دیے، عالم عرب اس کے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے خاکہ ساز تھے علامہ شبلی رحمہ اللہ، لیکن اس خواب کو اور اس خاکے کو، اس خاکے میں جس نے رنگ بھرا اور اس خواب کو جس نے شرمندہ تعبیر کیا، وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تھے، جو اسی سرزمین سے اٹھے تھے۔ اور پھر اس کے قلمکاروں میں سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب، مولانا ریاست علی ندوی، اور نہ جانے کتنی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اس کے علمی کارواں کو اوج کمال تک پہنچایا۔ تحریک ندوۃ العلماء کے بانی
علامہ منگیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی زمین سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر موجودہ تحریکوں میں آل انڈیا ملی کونسل حضرت قاضی صاحب کی قائم کردہ، اور آج کی تاریخ میں فقہ اسلامی اجتہاد کے حوالے سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا اور عالم اسلام کا جو سب سے معتبر نام ہے وہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، مجمع الفقہ الاسلامی بالہند، اس کے بانی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ تھے۔ یہ مثالیں ہم نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت، توانائی، ذہانت اور پوٹینشل رکھا ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ بہار سے لے کر دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، دہلی یونیورسٹی، ان تمام اداروں میں آپ چلے جائیں، بہار کے طلبہ بڑی محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اپنی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر۔ اور اس میدان سے ہٹیں، پورے ملک میں جو سول سروسز میں سب سے بڑی نمائندگی یو پی سے ہوتی ہے اور دوسری نمائندگی آئی ایس، آئی پی ایس اور آئی ایف ایس آفیسرز کی بہار سے ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، بہار میں عام کسی لڑکے سے پوچھ لو کیا کر رہے ہو تو سول سروس یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں جائیں تو کوئی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، کوئی دوسرے پروفیشنل کورسز میں ہے، لیکن یہاں ہر کس و ناکس کہتا ہے کہ ہم سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے، مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہ جو اعتراف خدمات کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہماری نگاہ بیک وقت دو چیزوں پر رہنی چاہیے، ایک طرف ماضی ہمارے سامنے ہو اور دوسری طرف مستقبل کی خاکہ سازی بھی ہمارے سامنے ہو۔ آج بہار جس صورتحال کا شکار ہے، مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کم ہے، ادارے زوال پذیر ہوئے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں علماء، انٹلیکچوئلز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک منظم لاعمل بنائیں، اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اپنا خاکہ مرتب کریں اور اس خاکے میں رنگ بھرنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہار کے مدرسوں کے اندر پائیداری پیدا کیجئے، ان کے اندر اتنی اسٹیبلٹی لائیے کہ ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ضرور جائیں، لیکن بنیادی تعلیم کا ایسا انفراسٹرکچر یہاں قائم ہو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے شوال میں ٹرینوں سے جاتے ہیں اور گرفتار کر لیے جاتے ہیں، پوری ریاست کی بدنامی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسے مدرسے نہیں ہیں جو ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکے، ان کو معیاری تعلیم و تربیت فراہم کر سکے؟ سب سے بنیادی چیز ہے اپنا معیار تعلیم بلند کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب اور سلیقہ مندی، سلیقہ شعاری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جن بزرگوں سے آپ وابستگی رکھتے ہیں ان میں حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی بہت بڑا نام تھا۔ ان کی شخصیت کے اندر بڑے عجیب پہلو جمع تھے، ان میں سے ایک پہلو تھا ان کی نستعلیقی شخصیت۔ وہ بڑے تہذیب ثقافت کے آدمی تھے۔ ہمارے اداروں میں اس تہذیب و ثقافت کی کمی محسوس کی جاتی ہے، اسے دور کیجیے۔ اردو زبان صحیح سکھائیے، علاقائی تلفظ اور غلطیوں سے اردو کو پاک کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو معاون درسی سرگرمیاں ہوتی ہیں طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے، اسے استعمال کیا جائے۔ اور آخری بات، اس سلسلے کو باقی رکھیے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب اپنے کیمپس میں دربھنگہ کے علماء اور دوسرے علماء کے اوپر ایک سیمینار رکھیں، اور یہ ایک سلسلہ بن جائے۔ جو کتاب پہلے لکھی گئی تھی قائمہ اور رفتگاں، اس کتاب کا اگلا حصہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے آئے تو یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہوگی۔ اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھیے، لیکن مستقبل کی تعمیر کو فراموش نہ کیجیے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ۔